والسلام على عباده الذين اصطفى. اذان میں تصویب کسے کہتے ہیں؟ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا یہ تصویب کہلاتا ہے. فجر کی اذان ہوتی ہے اس میں الصلاۃ خیر من النوم پڑھا جاتا ہے. اور اس صبح کی اذان میں مشروع ہے، صبح کے علاوہ اور کسی اذان میں مشروع نہیں ہے. اگر کوئی شخص تصویب کو چھوڑ دے تو اذان درست ہو جائیں گی. اگر کوئی فجر کے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا بھول جائے تو اذان درست ہو جائیں گی، لیکن فضیلت فوت ہو جائیں گی. اسی طرح فجر کی پہلی اذان میں تصویب کہے تو دوسری اذان میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے رمضان میں اپنے 2 اذانیں ہوتی ہیں مثلا، تو پہلی اذان کے اندر اگر الصلاۃ خیر من النوم پڑھ دیا تو دوسری اذان میں الصلاۃ خیر من النوم بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے فجر کی اذان جو ہے فجر کے وقت سے پہلے بھی دی جا سکتی ہیں، لہٰذا جب پہلے دی جاتی ہیں اور اس میں الفاظ کہے جاتے ہیں تو دوبارہ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہوں تو ان کی جماعت کے لیے مستقل اذان مشروع ہے یا نہیں؟ عورتوں کے لیے صرف اقامت سنت ہے. عورتوں کے لیے صرف اقامت سنت ہے. اذان یا عورتوں کے لیے سنت نہیں ہے. اذان جو ہے وہ مردوں کے لیے سنت. عورتیں جب بھی گھر میں نماز پڑھتی ہیں یا کہ جماعت کے ساتھ پڑھتی ہیں تو وہ اقامت کہیں گی، جو اپنی اقامت پڑھتے ہیں اقامت پڑھیں گے. اگر کوئی شخص کوئی کلمہ اذان کے اندر چھوڑ دے تو اس کی اذان درست ہو جائیں گی. سورۃ مسلم کے مطابق اگر زیادہ لمبا وقفہ نہ ہوا ہو تو ایسا شخص جو کلمہ اس نے چھوڑا ہے اس کو ریٹرن کرتا ہے، واپس پڑھتا ہے تو اس کی اذان درست ہو جائیں گی. اور اگر اس کو ریٹرن نہیں کرتا ہے تو اذان اس کی یہ صحیح نہیں ہوں گی. جیسے کوئی اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا بھول جائے، یا حی علی الصلاۃ بھول جائے، یا حی علی الفلاح بھول جائے، کوئی ایک کلمہ جو اذان کے کلمات ہیں اس میں سے کوئی کلمہ وہ بھول جائے تو دوبارہ اذان کہنا پھر سنت رہے گا. اس نے جو پہلی اذان دیا اس میں سے جو کلمہ چھوڑ دیا تو اس کی وجہ سے اس کا اذان صحیح نہیں ہوگی. مغرب کا ٹائم کتنا رہتا ہے؟ غروب الشمس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت کتنی منٹ یا گھنٹوں تک باقی رہتا ہے؟ عام طور پر جو مغرب کا ٹائم رہتا ہے جس وقت اذان کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس وقت سے لے کے اذان کا جو ٹائم ہے اس وقت سے لے کے تقریباً 1.25 گھنٹہ، کبھی 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. لیکن ایک اندازہ کے حساب سے کوئی آدمی سفر میں ہے کیا ہے پتہ نہیں، اس کو معلوم ہے کہ مغرب کی نماز کب ہوتا ہے، مغرب کی اذان کب ہوتی ہے، تو اس وقت سے لے کے مغرب کی اذان سے لے کے 1.25 گھنٹہ یہ تقریباً مغرب کا ٹائمنگ رہتا ہے. اذان کے بعد جو دعائیں ہیں تو اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر پڑھنا بہتر ہے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھنا بہتر ہے؟ تو عام طور پر کتابوں میں اذان کے بعد دعا پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں آتا. اس طرح عام دعا پڑھتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں. لہذا اذان کے بعد میں اگر کوئی دعا کرتا ہے تو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ایسے اٹھاتا بھی ہے ضروری نہ سمجھتے تو کوئی حرج بھی نہیں، اس کی بھی گنجائش ہے، معلوم اس کی بھی جاتی ہے. لیکن عام طور پر کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا کہ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جائیں گی تو اس کے لیے کیا کیا جائے، ہاتھ اٹھایا جائے. اذان اور اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ اذان اور اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنا کسی سے بھی مروی نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ خلفاء راشدین سے، اور نہ ہی سارے صحابہ میں کسی سے مروی ہے. اس لیے یہ ایک بدعت کو انجام دینا ہوگا. اذان سے پہلے درود شریف، اقامت شروع ہونے سے پہلے درود شریف یہ ایک بدعت ہے. اور جہاں تک درود پڑھنے کا ثبوت ہے وہ اذان اور اقامت کے بعد، اذان بھی ہو اور اسی طرح اقامت کے بعد بھی درود شریف پڑھنا یہ مشروع ہے. اذان اور اقامت سے پہلے درود شریف یہ ثابت نہیں ہے. الفتح الکبریٰ الفتحیہ. اگر شہر کی مختلف مساجد کی اذانیں سنائی دے تو کون سی اذان کا جواب دینا چاہیے؟ نیز ایک اذان کا مکمل جواب دینے کے بعد دوسرے اذان شروع ہو جائے تو اس کا جواب دینا مستحب ہے یا نہیں؟ ایک ساتھ کئی اذان شروع ہو جاتے ہیں تو اذان کا جواب کیسے دینے گا؟ تو اگر مختلف اذانیں سنائی دیں
سمجھ میں نہیں آ رہی کون سے الفاظ کہاں پر پڑھے جا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں یعنی گویا ہے کہ یہ لگنا چاہیے کہ مؤذن صاحب اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں، تو ہم کو کیا کہنا ہے اس وقت اس کا جواب دے دینا ہے اگر ہم کو لگتا ہے. اسی طرح حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اگر پہنچ چکے ہیں یعنی جو بھی کلمہ امام مؤذن صاحب کہہ چکے ہیں تو اس سے ہم کو پیچھے دینا ہے. اذان کا جواب یعنی گویا ہے کہ بعد میں ہوگا نا، تو پہلے مؤذن صاحب کیا کہیں گے، کچھ الفاظ کہیں گے، اتنا تو ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی کون سے الفاظ ہو رہے ہیں. اتنا سمجھ میں آ جاتا ہے تو اسی صورت میں اس کا جواب مؤذن سے تھوڑا پیچھے لے کے ہم کو دے دینا ہے، مؤذن سے آگے نہیں کرنا ہے. یعنی مؤذن صاحب نے کلمہ کہا ہی نہیں اس سے پہلے اس کا جواب نہیں دینا ہے. ایک ساتھ جب اذان ہو رہی ہے تو سمجھ لیجیے کہ ہم کو پیچھے رہنا ہے، اور سمجھ لیجیے ایک کے بعد ایک اذان ہو رہی ہے، ایک ابھی اذان ہوئی پھر 5 منٹ کے بعد دوسری اذان، پھر ڈبل 5 منٹ کے بعد ڈبل اذان، ایک کے بعد ایک اذان ہو رہی ہے. تو ایسے صورت میں پہلی جو اذان ہوتی ہے، ہم جس مسجد سے قریب ہے خصوصاً ہم کو جہاں پر نماز پڑھنا ہے پہلی اذان ہو رہی ہے تو اس کا جواب دینا یہ زیادہ تاکید کے ساتھ سنت ہے. پہلی اذان کا جواب کم سے کم آدمی دے، یہ زیادہ تاکید کے ساتھ سنت ہے. اور دوسری تیسری چوتھی بعد میں جو اذان ہو رہی ہے اس میں تاکید کم ہے، اگر دینا چاہے تو دوسری کی بھی اذان کا جواب دے سکتے ہیں، تیسری کا بھی اذان کا جواب دینے کی اجازت ہے، مطلب تاکید کم ہے، پہلے کے اندر تاکید زیادہ ہے. اذان کے وقت وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ اکثر اذان ہوتی ہے تو لوگ وضو نہیں کرتے، وہ حوض پر ویسے ہی بیٹھے رہتے. تو اذان کے وقت سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے. لہذا اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے تو وضو کے درمیان میں اذان کا جواب دے سکتا ہے، وضو کے درمیان میں بھی اذان کا جواب دے سکتا ہے. لہذا اذان کی جب ہو رہی ہو تو وضو سے رکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کیا کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں اور درمیان میں جواب دیتے رہیں. اذان کے وقت استنجا خانے میں جانے کا کیا حکم ہے؟ بیت الخلاء استنجا، بیت الخلاء استنجا میں جائیں گے تو اذان کا ہم جواب نہیں دے سکیں گے، تو ایک سنت سے محروم ہو جائیں گے. اس لیے اگر زور سے تقاضا نہیں ہے یا کہ وقت کے اندر سمجھو کہ گنجائش ہے، وقت کے اندر جیسے زور کی نماز ہے تو اس کے درمیان نماز کے درمیان 15 منٹ کا 20 منٹ کا وقفہ رہتا ہے، وقت کی گنجائش ہے، اگر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، زیادہ زور سے تقاضا نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ استنجا خانے میں جانے سے پہلے اذان کا جواب دے دیں. ابھی اذان سمجھ لیجیے کہ شروع ہو چکی ہے اور آپ کو جانا ہے تو انتظار کر سکتے ہیں تو انتظار کر لیں. اور اگر وقت شارٹ ہے جیسے مغرب کا ٹائم ہے، اجتماع گاہ کے اندر کافی نمبر لائن لگے رہتے ہیں، عذر ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اندر بھی آپ جا سکتے ہیں اور کچھ جواب آپ کا چھوٹتا ہے تو فارغ ہونے کے بعد بھی اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. لہذا اگر وقت میں گنجائش ہے اور کنٹرول ہو سکتا ہے تو پہلے بہتر ہے کہ ہم اذان کا جواب دیں اور پھر جائیں. اور اگر وقت نہیں ہے یا زور سے تقاضا کبھی آدمی ہوتا ہے تو اس کو روک نہیں سکتا تو پھر اس وقت ویسے ہی چلے جائیں اور بعد میں اس کا کیا کر دیں، جواب دے دیں. استنجا خانے کے اندر کوئی بیٹھا ہو اور اچانک اذان شروع ہو جائے تو اس وقت ہم کو جواب نہیں دینا ہے. جب فارغ ہو جائیں گے باہر نکلیں گے تو پھر اس کا اذان کا دوبارہ ہم کو کیا کہنا ہے، اذان کہنا ایک سنت ہے فارغ ہونے کے بعد. اذان کے وقت اگر کوئی بات چیت کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اس طرح کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے. اذان کے وقت کوئی بات چیت کرے تو مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، یہ بات ثابت نہیں ہے. لہذا اذان کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے. لہذا اگر کوئی اذان کا جواب دیتا ہے اور ضرورت کی باتیں بھی کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے. اذان کے وقت اگر کوئی سو رہا ہے تو اس میں کیا اٹھنا ضروری ہے؟ اذان ہو رہی ہے کوئی سو رہا ہے تو لوگ اٹھا رہے چلو اذان اٹھو 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 اذان ہو رہی ہے. تو اذان کا ادب یہ نہیں ہے کہ اذان کو اٹھایا جائے، اذان کا ادب یہ ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے. لہذا اگر کوئی بستر میں سوتے سوتے بھی اذان کا جواب دے دے تو اس کے لیے سنت ادا ہو جائے گی. ہاں یہ اچھی بات ہے کہ بھائی آدمی سوتا رہے گا تو بھی پھر نماز بھی اس کی چلی جائیں گی، تاخیر ہو جائیں گی. تو بہتر تو یہی ہے کہ جیسے اذان ہو جائے تو آپ نماز کی کیا کر لیں، تیاری کر لیں. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم میں ہے کہ گھر میں ہوا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے کاموں میں مشغول ہوا کرتے تھے، جیسے اذان سنتے تھے تو کاموں کو چھوڑ دیتے تھے اور نماز کی تیاری میں لگ جاتے تھے. تو یہ اچھی بات ہے کہ آدمی کیا کر لے، نماز کی تیاری کر لے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے.
3:55 तो क्या होता है, क्या है कि 1 मिनट अगर बाकी कुछ करने अगर आधा की तो नमाज आधा हो गया, तो क्या ऐसा होगा 1 मिनट के अंदर नहीं लगा कि आधा हो गया, जो नमाज आधा का कर लेता है। हाँ, जैसे कि नमाज का जो वक्त होता है तो वक्त के अंदर एक रकात अगर वाक़या हो, जैसे जोहर का टाइम आप कह रहे हैं कि 3:55 तो 3:55 पर टाइम जोहर का खत्म हो जाएगा, तो समझो 54 पर आपने एक रकात कम से कम जोहर की अदा कर दी और बकिया 3 रकातें वक्त के बाद अदा कर दी, तो आपकी नमाज ये आधा शुमार की जाएंगी। कम से कम एक रकात वक्त में और दूसरी रकातें अगर वक्त के बाहर होती है तो ये आधा शुमार नहीं करता। नमाज पढ़े ना अपन ये पार्टीशन है, इधर अपन पढ़ते उधर वो लड़की छोटी लड़की भी नमाज पढ़ते उधर नहीं। हाँ, तो मर्दों के साथ औरतें नमाज पढ़ सकती हैं। हाँ, जैसे लड़कियाँ छोटी छोटी बाजू में नमाज पढ़ती हैं औरत की, तो पढ़ सकती हैं, नहीं हमारे नहीं। अलबत्ता अपने को एहतियात करने का उनका हाथ वगैरह न लगना चाहिए, दूर अलग है, कोई मसला पार्टीशन है जी, अलग नहीं कर सकते।